9 سال کی میری عمر رہی ہوگی. میرا 90 میں داخلے کا پہلا سال تھا. میں دوپہر میں مدرسے سے پڑھ کر آیا. بہت بھوک لگی ہوئی تھی. میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی کھانا. ہاں بیٹا ابھی نکال. کیا پکایا ہے؟ میں نے پوچھا. بچے پوچھتے تو میری والدہ نے کہا کہ آج بھنڈی کی سبزی پکی. میری منہ سے نکلا بس. مجھے پسند نہیں ہوگی، یاد تو نہیں آ رہا مجھے، لیکن مجھے کچھ عجیب طرح کا میرے منہ سے جملہ نکلا. بس وہ ماں جس نے کبھی ڈانٹا بھی نہیں تھا، بالکل نہیں ڈانٹتی، مارنا تو دور کی بات، صرف کبھی کبھی وہ آنکھوں سے اشارہ کرتی تھی اور اسی سے ہم بھائی بہن سہم جاتے. کبھی نہیں ڈانٹا، لیکن وہ ماں اس دن سراپا جلال بن گئی. سراپا جلال، سراپا غضب. اٹھی اور کہنے لگی کرتا اتارو، کرتا اتارو. اور میں کانپنے لگا، ڈر گیا. کہا کرتا اتارو. سن نہیں رہو؟ میں نے کرتا اتارا. تو بنیان اتارو. کوئی رسی یا کوئی زاربند اتارا، مجھے دونوں ہاتھ باندھ دیے، میرے دونوں پیر باندھ دیے اور مجھے پلنگ سے باندھ دیا اور کہا اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اس طرح کہتے ان فرعون کی اولاد ہے، تمہیں کھانا نہیں ملے گا جب تک توبہ نہیں کرو گے. میں بند گیا، روتا رہا. ایک لقمہ نہیں دیا انہوں نے. بھوکا پیاسا عصر کی نماز پہ رکھتا گیا. کھولا، کہا وضو کرو، کرتا بنیان پہنو، مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے فوراً آؤ. میں پھر فوراً واپس آیا. پھر میرے کپڑے اتروائے گئے، پھر میرا ہاتھ اور پیر باندھے گئے، پھر مجھے پلنگ کی تکتی سے باندھ دیا گیا. پھر مغرب تک بنا رہا، پھر مغرب میں کھولا گیا، پھر مسجد بھیجا گیا، پھر مسجد سے واپس آیا، پھر باندھ دیا گیا اور پھر روتا رہا. میری ماں کو مجھ پر رحم نہیں آیا. یہ حرکت تمہاری برداشت نہیں ہوتی، کسی قیمت پر معاف نہیں کروں گی میں تم. اب کیا کرتا میں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. روتے روتے میرے آنسوں بھی خشک ہو گئے. اللہ کو رحم آیا اور میری بڑی بھابھی وہ والدہ سے ملنے، ہم لوگوں کے ملنے کے لیے آ گئیں. تھوڑی دور پر ان کا مکان تھا. فرشتے رحمت بن کر آئیں. مجھے بنا ہوا دیکھا، میں ان کو دیکھ کر چیخ چیخ کے رونے لگا کہ مجھے کھلوا دیجیے، مجھے کیا ہوا کیا. تو والدہ سے پوچھا، والدہ نے بولا اس سے پوچھا کیا کیا اس نے مجھے اس نے. تو میں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ بھنڈی پکی ہے. انہوں نے کہا بھنڈی پکی ہے. بس میں نے وہ کر دیا. تو بس والدہ نے کہا کہ میں نہیں بخشوں، میرے گھر میں یہ نہیں چلے گا، بالکل نہیں چلے گا. تو انہوں نے بیچاریوں نے سفارش کی کہ وہ معافی مانگ رہا ہے اور کبھی آئندہ ایسا نہیں کرے گا، کبھی آئندہ ایسا نہیں کرے گا، تو آپ اجازت دے دیجئے. ان بھابھی نے مجھے کھولا، پھر اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا کھلایا، دودھ پلایا. اللہ میری ماں کو اجر عظیم عطا کرے. وہ میری حساسیت آج تک ایسی بڑھی ہوئی ہے کہ کسی کھانے پہ گھٹیا کہنا مجھے کفر لگتا ہے. کفر طرح برداشت کرتا ہوں میں اس بات کو. میرا اللہ جانتا ہے، میرا اللہ جانتا. جی چاہتا میں چھوٹا نکال کر اس خبیث کو ماروں، نگنا کر کے اس کو ماروں جو 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 کھانے پہ حقیر سمجھتا ہے اور جو بڑے مزیدار کھانوں کا شدائی ہے، اس کے بغیر کھا نہیں سکتا. اس کو ہوٹل میں جانا پڑتا ہے کھانا کھانے کے لیے. ہوٹل کا کھانا جانتے ہیں کس طرح کا؟ خدا کی قسم، جب تک مجبوری کی ضرورت نہ ہو تب تک ہوٹل کا کھانا کھانا کبھی ایک لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا.